بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دکھاوے کی نیکی کرنے والے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا مقصد نیکی کرنا یا رب کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کسی کے ساتھ نیکی یا مدد اس لیے کرتے ہیں کہ میری دنیا والے عزت کریں، دنیا والے اس کو چودھری مانیں یا اس کے اس عمل پر واہ واہ کریں۔ ناظرین، ایسا انسان دکھاوے کی نیکی کرنے والا، مظلوم کی بے بسی کا مذاق اڑانے والا، لاچار اور کمزور لوگوں کا غلط استعمال کرنے والا حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے انسان دینی امور میں بھی چالاکی اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو ان کی نماز رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، نہ حج نہ زکوٰۃ۔ اگر وہ انسان یہ سب کام کرتا بھی ہے تو صرف دنیا والوں کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک یہ منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، ریاکاری دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور صحابہ اکرام مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پوشیدہ شرک جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم لوگوں سے کوئی پوچھ لے کہ ہم کون ہیں تو ہم لوگ اپنا سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہم آج کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے حالات پچھلی امتوں کے گناہ گار لوگوں سے بھی بدتر ہیں جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ کوئی دین کے نام پر پیسہ چاہتا ہے، کوئی شہرت کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے، کوئی چودھری بننے کے لیے مجبور لوگوں کی بے بسی کا مذاق بنا رہا ہے۔ آج کے مسلمان نیکی کر کے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگ مجھے رحم دل سمجھیں۔ قریب انسان کو گھنٹوں لائنوں میں کھڑا کر کے دنیا کے سامنے فوٹو شوٹ کروا کے اس کی غربت کا مذاق رب کے بنائے ہوئے بندے کی تذلیل کرنے والے آج بہت فخر سے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ مشکل وقت میں کسی غریب بے بس لاچار کی مدد کے دوران فوٹو سیشن کرنا انتہائی گندے اور غلیظ لوگوں کی حرکت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید میں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ریاکار لوگوں کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دے گا۔ روز قیامت اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ رب العزت ان سے کہے گا، تم لوگوں نے زمین پر میرے بندوں کا مذاق اڑایا، ان کو زمانے میں رسوا کیا، ان کی بے بسی کا فوٹو شوٹ کرواتا رہا صرف اپنی عزت اور شہرت بڑھانے کی خاطر۔ آج کے دن تجھے تیرے دکھاوے کی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر تو میری رضا کے لیے نیکی کرتا تو میں تجھے اجر بھی دیتا۔ تو نے جو کچھ کیا دنیا میں جھوٹی شان و شوکت کے لیے کیا۔ اے نام کے مسلمان، تو اتنا گر گیا ہے، تو نے اللہ کے بندوں کو سرعام ذلیل کیا۔ کعبہ کے رب کی قسم، قیامت والے دن اللہ تیرا اس سے بھی برا انجام کرے گا۔ اللہ کے لیے کسی غریب کے گھر مدد کرنے جاؤ تو اپنے کیمرے گھر پر ہی چھوڑ کر جایا کرو اور اللہ سے ڈر کر نیکی کیا کرو۔ جس نیکی میں دکھاوا ہو ایسی نیکی کا اللہ پاک کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔
کسی غریب کو 5 کلو آٹا دے کر اس کی زندگی میں اس کی غربت کا جنازہ مت نکالو۔ ناظرین، جب تک ریاکار لوگ، دکھاوے کی نیکی کرنے والے لوگ زندہ ہیں، تب تک غریب لوگ بھوک سے تو نہیں، البتہ شرم سے ضرور مر جائیں گے۔ ناظرین، اس صدی کا مختصر ترین خطبہ سوڈان میں دیا گیا جو شیخ عبد الباقی نے دیا۔ انہوں نے منبر پر آ کر صرف اتنے الفاظ کہے، کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کی خاطر 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے۔ ناظرین، ریاکاری شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ ناظرین، اسلام چھپ کر صدقہ کرنے والوں کو افضل قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس قدر رازداری سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، تو ایسے انسان کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔